السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ان نیو ویڈیو۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ۔ تو دوستو بات کرتے ہیں ذہنی بیماریوں میں سب سے عام مرض ڈپریشن ہے۔ عام ڈاکٹر کے پاس جانے والے مریضوں میں سے 15% مریضوں کو ڈپریشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو کئی طرح کی جسمانی علامات پیدا ہو سکتی ہے، مثلا سر میں درد ہونا، جسمانی تھکاوٹ ہونا، نیند نہ آنا، وزن میں کمی، بھوک ختم ہو جانا یا جسم کے مختلف حصوں میں درد ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی کئی مریض بظاہر ڈپریشن محسوس کرنے کی شکایات نہیں کرتے اور اپنی مختلف جسمانی علامات وہ بار بار کئی مختلف ڈاکٹرز کو دکھاتے رہتے ہیں، اور ان علامات کو ٹھیک کرنے والی ادویات کے استعمال سے ان کو یا تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا یا پھر انہیں انتہائی کم اور موت سے وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ جب تک ان کے ڈپریشن کا علاج نہ کیا جائے، اس وقت تک ان کی جسمانی علامات میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ڈپریشن کے مرض کے باعث جسم میں مختلف علامات کا پیدا ہونا دراصل سائیکوسائٹومیٹک ڈس آرڈر کہلاتا ہے۔ ڈپریشن ایک مرض ہے جو کہ دماغ کے اندر کئی طرح کے کیمیکل مادوں کی مقدار میں تبدیلیاں آ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ مرض خاندانی طور پر والدین سے اپنے بچوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ڈپریشن کی وجوہات میں پیدائشی طور پر دماغ کے اندر کیمیکل کے مادوں کے توازن کا غیر ہموار ہونا اور ارد گرد کے حالات کا خراب ہونا شامل ہے۔ کئی لوگ پیدائشی طور پر نارمل ہوتے ہیں، اور اگر ان کی پرورش بھی اچھی طریقے سے کی جائے تو ان کی شخصیت اچھی بن جاتی ہے۔ ان کی زندگی میں اگر یک کے بعد دیگرے برے وقت آتے ہیں تو پھر بھی وہ خوش دلی سے ان برے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور ڈپریس ہوئے بغیر اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے برعکس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی فیملی میں والدین میں ڈپریشن کی ہسٹری ہوتی ہے۔ پیدائش کے بعد ان کی پرورش والدین صحیح طریقے سے نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں ان کی شخصیت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ ساری عمر حالات ٹھیک ہونے کے باوجود بھی ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں اور ہر وقت زندگی کے برے ہی پہلو پر نظر رکھتے ہیں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ ہم ڈپریشن کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں اور ان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ تو دوستو اگر ڈپریشن کے ایٹکس انتہائی زیادہ ہو اور مریض خودکشی کی طرف مائل ہو تو ایسی مریض کو پوری طور پر سائیکاٹرسٹ کو ریفر کر دینا چاہیے، ورنہ عام طور پر پروزیک 20 ملی گرام ایک کیپسول روزانہ صبح کے وقت دے۔ اس دوا کا اثر 2 سے 3 ہفتوں کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ میڈیکل سے ریلیٹڈ یا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔